ایک واقعے کی وجہ سے حفظہ اور ایاز کے بیچ میں ناچاقی ہو جاتی ہے۔ پچھلی کہانی میں ہم نے یہ سنا تھا، اور حفظہ کو ایاز بہت منانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی۔ حفظہ مان جائے لیکن وہ جانتا تھا اپنی جھوٹی نفرت میں بہت برا کر چکا ہے اس کے ساتھ، لیکن مداوع کرنا چاہتا تھا۔ اس دن بھی کالج سے تھکی ہاری وہ کچھ کھائے پیے بغیر روم میں گئی تھی۔ جب ملازمہ ہاپتی ہوئی اس کے پاس آئی، حفظہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بی بی صاحب کے ہاتھ میں خون ہے۔ ملازمہ سانس سنوار کرنے کے درمیان بولی کہ حفظہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے سید ہاؤس کی چھت گر گئی ہو۔ اس پر وہ جلدی سے بھاگتی اس کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی چھلکی۔ اس سے ناراضگی بجا صحیح، لیکن وہ اسے نقصان پہنچتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں گئی تھی جہاں وہ اسے بیڈ پر سکون سے کھڑا دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ پل میں ساری بات سمجھی تھی، نظریں پھیری اور بغیر کچھ بولے پلٹنے لگی تھی جب اس کی سنجیدہ سرد آواز گونجی تھی، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں سچ بول رہا ہوں۔ جو خبر ملازمہ نے تمہیں دی ہے وہ سچ ہو جائے گی، بس کچھ پل۔ بات کے دوران حفظہ کے پلٹنے پر وہ بولا تو حفظہ نے غصے سے نظریں پھیری تھی، جبکہ وہ اس کے رکے رہنے پر مسکرا گیا تھا۔ ناراض ہوں پر نہیں، میری تو یوں بھاگتے بھاگتے کیوں آئی ہو بیوی؟ وہ مدھم آواز میں بولا، لیکن حفظہ خاموش رہی تھی۔ ادھر آؤ بیوی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا کہ حفظہ نے قدم بڑھائے تھے۔ اس پاگل انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ سچ میں کچھ کر نہ لے۔ حفظہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو ایاز نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے پر گرایا تھا۔ حفظہ کی آنکھیں متحیر ہوئی تھیں۔ میرے کمروں میں رہو گی آج سے تم، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ حفظہ خاموش رہی، پھر مدھم آواز میں بولی تھی، بلایا کیوں ہے مجھے؟ ایاز مسکرا کر رہ گیا تھا، وہ واقعی ناراض تھی۔ میں نے کب بلایا تھا؟ تم بھاگے بھاگے خود چلی آئی۔ پر مجھے خوشی ہے بیوی، وہ مسرور سا ہو کر بولا تھا۔ فائنل ہونے والے ہیں، اچھے مارکس لینا۔ اسے باہوں میں بھر کر وہ اسے خود کے وجود کے نیچے کرتا، خود اس پر کالی گھاٹا کی مانند جھکایا تھا۔ حفظہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ سوری بیوی، جانتا ہوں غلط کیا، اپنی نفرت میں جلنے لگا تھا۔ تمہیں پر یقین جانو بیوی، اگر تمہارے ڈیڈ مرے ہیں تو میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے بھی افسوس ہے، پر شاید میں انسیکیور ہو گیا تھا۔ پر میں ایک چانس چاہتا ہوں۔ حفظہ مجھے ایک موقع دو پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولا تھا۔ وہ کبھی اس پر غصہ کرتا، ورنہ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ وہ اسے نفرت کا بول کر اس سے بات کم کیا کرتا تھا، جس کا حفظہ کو دکھ تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا بولا تو حفظہ نے زور سے آنکھیں میچی تھی۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ خود پہلی بار اس کے یوں قریب آیا تھا۔ ایاز کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ پر تم جانتی ہو کتنا پروٹیکٹیو ہوں، تمہیں لے کر نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے قریب جانے پر مجھے اس دکھ سے گزرنا پڑے۔ معاف کر دو حفظہ۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے وہ گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ حفظہ کو اس کے ہونٹ اپنی کان کی لو کو چھوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسے مکمل بے بس کر دینا چاہتا تھا۔ سائیں، آپ بہت برے ہیں، وہ اکھڑے لہجے اور تیز تنفس میں بولی تو وہ ہلکا سا مسکرا گیا تھا۔ سر اٹھا کر بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، بہت برا۔ اس کی سانسوں کو قید کرتے ہوئے مکمل اس پر قابض ہوتا بولا، اس کی وجود کی خوشبو کو خود میں انڈیلتا۔ وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا کہ حفظہ کی سانسیں سینے میں الجھی تھی، لیکن وہ یوں ہی اس پر جھکا ستم ڈھا رہا تھا۔ اپنی من مرضی کے بعد وہ اسے الگ ہوا تھا۔
حفظہ کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، جبکہ وہ اس کے نزدیک لیٹا اس کا سر اپنے سینے پر گراتے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ بیوی، کل تمہاری ماں آئے گی تو تم صاف منع کرو گی ان کے ساتھ جانے سے۔ اس کی گرفت حفظہ کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ حفظہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے قریب تھی اور ایاز سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس سے اب ناراض نہیں ہے، لیکن وہ سمرین بیگم کو کبھی بھی حفظہ کے قریب نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ تو 2 ماہ بعد ایک دفعہ مل لیتی تھی حفظہ سے۔ سائیں ایک بار پلیز، وہ نظریں جھکائے التجائی لہجے میں بولی تو ایاز کے ماتھے کی رگیں غصے سے ابھری تھی۔ سوچنا بھی مت بیوی، ورنہ مجھے خود کے لیے بہت برا پاؤ گی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتا ہاتھ بالوں میں سختی سے پھنس چکا تھا۔ حفظہ کرہ بھر کر رہ گئی تھی۔ ایاز اب اس پر پورے حق سے حق جتا رہا تھا۔ وہ حفظہ کو موقع دینا چاہتا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تو کیوں نہ سمرین بیگم کو اس سے دور رکھتا۔ پلیز میرے لیے، وہ آخری بازی کھیلتے بولی، لیکن وہ شاید غصے میں تھا۔ اسے خود میں مکمل بھیجتے وہ اس کو مکمل گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری چیزوں پر میں کبھی گندی دھول نہیں پڑنے دیتا، اور تم کیچڑ میں جانے کی بات کر رہے ہو بیوی۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ تم میری بات رد کرو۔ کچھ اور مانگ لو پر یہ نہیں بیوی، کچھ اور مانگ لو پر یہ نہیں بیوی، وہ شدت سے اس کے بالوں پر لب رکھتے بولا تھا۔ حفظہ نے بے بسی سے آنکھیں موند لی تھی۔ اس انسان سے بحث کرنا ہی فضول تھا۔ کیا حال ہے بیٹا؟ سمرین بیگم صوفے سے اٹھتی اسے گلے لگاتی ہوئی بولی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھی کہ ایاز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہوں مما، آپ کیسی ہیں؟ وہ تحمل سے بولی تھی۔ لہجہ ہلکا خوف ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، کیا کرتی ہو سارا دن؟ اور تمہارا وہ شوہر کہاں ہے؟ سمرین بیگم لہجے میں چاشنی سموئے اینڈ پر کاٹدار لہجے میں بولی تھی، جس پر حفظہ نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں مما، فائنل شروع ہونے والے ہیں نا، اس لیے ان کی تیاری میں ہوں۔ اور سائیں گھر نہیں ہیں، آفس کے کام سے گئے ہیں باہر۔ حفظہ ٹھہرے ہوئی لہجے میں بولی تھی تو سمرین بیگم نے نخوت سے منہ پھیرا تھا۔ کہاں تم ادھر رک رہی ہو؟ میرے ساتھ چلو، آج تمہاری چھوٹی بہن تمہیں یاد کر رہی ہے۔ اور ویسے بھی بیٹا، خود کو دیکھو تم، ایاز تم سے 5 سال بڑا ہے، اور پچھلی بار اس نے کتنا ڈانٹا تھا تمہیں، ذرا تمیز نہیں ہے اس میں۔ میری بات مانو، کب تک سمجھاتی رہوں گی میں تمہیں؟ خلا لو اس سے، میں کسی اچھے لڑکے سے شادی کرواؤں گی اپنی بیٹی کی۔ سمرین بیگم دوسرے صوفے سے اٹھتی اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ حفظہ نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا۔ طلاق اور خلا دونوں اللہ کو پسند نہیں، اور پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایسی ماں جو اپنی ہی بیٹی کا گھر برباد کرنے پر تلی ہے۔ خیر، آپ نے تو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا، اور رہی بات ملنے کی، تو میری بیوی میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اور آپ کو حفظہ سے محبت ہے یا اس کی جائیداد سے، یہ بہتر جانتا ہوں میں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہال میں داخل ہوتے بولا تھا کہ اس کی کرخت اور سنجیدہ آواز پر حفظہ نے لب بھینچے۔ وہی سمرین بیگم کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ حفظہ نے بے چینی سے ماں کو دیکھا۔ ایاز کا لہجہ اپنی ماں کے ساتھ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ دراصل حفظہ کے بابا حفظہ کے نام پر اپنی ساری جائیداد کر کے گئے تھے، اور اب سمرین بیگم کو وہ جائیداد کسی بھی قیمت پر چاہیے تھی، تبھی وہ حفظہ کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن ایاز کے ہوتے شاید یہ ناممکن تھا۔ سائیں، وہ مما ہے میری، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ ایاز نے ایک سرد نظر اسے دیکھا اور بھویں اچکائی، جبکہ سمرین بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ تو ہے ہی ایسا مرد کے نام پر صرف عورتوں کو دبانا جانتے ہیں۔ کس دن اس نے تمہاری مرضی چلنے دی ہے؟ بڑا رشتے کا رعب جھاڑتا ہے۔ کبھی بات مانی ہے تم نے حفظہ کی؟ کبھی اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی پسند ظاہر کر سکے؟
سمرین بیگم جلدی سے بولی تھی کہ حفظہ نے ایاز کی جانب دیکھا جو غصے سے سمرین بیگم کو گھور رہا تھا۔ میری بیوی ہے وہ، سمجھی آپ، میں اچھے سے جانتا ہوں کیا بہتر ہے ان کے لیے۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ نہیں ہے یہاں۔ مل لیا نا، اور رہا دروازہ خود کو سنبھالے اور جائے یہاں سے۔ وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتا خود پر قابو پاتے بولا تو حفظہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ 2 ماہ بعد اپنی ماں کی صورت دیکھ رہی تھی اور ایاز پھر سے انہیں بھگانے لگا تھا۔ میری اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہاری من مرضی نہیں چلے گی، سمرین بیگم تیور دکھاتی بولی۔ ایاز نے دانت پیسے مٹھیاں بھیجی تھی۔ حفظہ کمرے میں جاؤ، وہ غصے سے غرا کر بولا تو حفظہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جو اس کے غصے کو مزید ہوا دے گیا تھا۔ چلو بیٹا، وہ حفظہ کا ہاتھ تھامتی بولی تھی۔ حفظہ نے ایک نظر ایاز کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں اور شوہر میں سے کسی ایک کو چننے کے در پر تھی۔ ایاز کی آنکھوں میں جو تڑپ تھی وہ ہلکا سا خوف تھا۔ وہ ان سے نظر چرا گئی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ جاتے وہ چلنے لگی تھی۔ ایاز کو لگا جیسے کسی نے تپتی دھوپ میں آخری سایہ دار درخت بھی کاٹ دیا ہو۔ وہ یقینے سے حفظہ کو جاتا دیکھتا رہا۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ حفظہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا کہ کبھی وہ اسے چھوڑ جائے تو وہ کمزور نہ بنے۔ لیکن آج جب وہ جا رہی تھی، ایاز کو لگا دنیا بس اس کے لیے یہاں تک ہی ہے۔ جدائی موت کے مترادف ہوتی ہے، بلکہ موت سے بھی بری۔ تجھ کو دیکھا تو سیر چشم ہوئے، تجھ کو چاہا تو چاہ نہ کی، تیرے دست ستم کا عز نہیں، دل ہی کافر تھا جس نے آہ نہ کی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے بغیر رہنا، کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے بغیر رہنا جسے ٹوٹ کر چاہا ہو۔ انسان آگے تو بڑھ جاتا ہے لیکن وہ خالی پن دور نہیں ہوتا، وہ جگہ نہیں بھرتی۔ ماں آپ جائے، مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، ویسے بھی اب میں نکاح میں ہوں، ان کا مجھ پر پہلا حق ہے۔ اور دروازے تک جیسے ماں کو چھوڑنے آئی تھی، اتنے سے راستے میں اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سمرین بیگم نے پریشانی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی تھی جہاں وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا، کسی ہارے ہوئے شخص کی مانند وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ایاز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے مما نے غلط کیا تھا، لیکن وہ میری ماں ہے، وہ چاہے کہ جتنا بھی غلط کر لے، میں لفظ ماں کا مطلب نہیں بدل سکتی سائیں۔ وہ آپ میرے شوہر ہیں، ایسے میں دونوں میں سے کسی کو چن نہیں سکتی، بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ میرے شوہر ہیں، یعنی میں خود اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہی، بس انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی تھی۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس ہوں۔ وہ مسکرا کر عام سے لہجے میں بولی تھی، لیکن جو درد تھا سینے میں وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے خود سے لگا گیا تھا، شدت سے اسے خود میں بھیجے وہ پرسکون تھا یا ہونے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ کہیں نہیں جا رہی تھی، یہ کافی تھا۔ جبکہ حفظہ رونے لگی تھی، ایاز نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے آگے کی کہانی ہم اگلے اس میں کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔